حضرات محترم اور سامعین مکرم، ابھی قرآن حکیم فرقان حمید سے چند کلمات مقدسہ کی تلاوت کی ہے، اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد مبارک پڑھا ہے۔ دعا کریں کہ اللہ کریم مجھے صحیح بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سبھی کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے جو دین اسلام کا نظام ہمیں دیا ہے، اس کا تعلق محض چند فارمل ایکٹیویٹیز کے ساتھ نہیں ہے کہ ہم بس وہ رسمی کارروائیاں کر دیں اور ہم سمجھے کہ ہم مسلمان بن گئے، بلکہ دین اسلام کا بنیادی تقاضا یہ بھی ہے کہ اعمال کے ساتھ اپنے مزاج کو بھی دین اسلام کے رنگ میں رنگ دیا جائے۔ اگر محض چند ایکٹیویٹیز ہی کرنی ہے، کچھ فارمل کام ہی کرنا ہے، تو جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جو حیات مقدسہ ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کہ جو محفوظ حالات زندگی ہے، تو یہ حالات اس طرح کے ہمیں موصول نہ ہوتے، بلکہ اسلام یہ چاہتا ہے کہ ہم مسلمان محض عبادات اور اعمال میں بند ہو کر نہ رہیں، بلکہ اپنے مزاج کو بھی تبدیل کر کے مسلمان اور اسلام کو دل میں بسا لیں۔ اور وہ مزاج کیا ہے کہ جس طرح ہم مسلمان یہ چاہتے ہیں، اسلام یہ چاہتا ہے کہ بھائی اپنے اندر کوئی ایسا نظریہ نہ رکھو جو آلودہ ہو، اپنے افکار کو صاف کرو، اپنے نظریات کو پاکیزہ کر دو۔ تو جس طرح دین ہمیں یہ بتلا رہا ہے کہ ہم اپنے اندر کی آلودگی کو ختم کریں، اپنے نظریات کو آلودہ ہونے سے بچائیں، کبھی شرک سے یہ آلودہ نہ ہو، ریاکاری سے آلودہ نہ ہو، حسد اور بغض سے آلودہ نہ ہو، اپنی زبان کو بھی بچائے کہ کبھی یہ غیبت سے آلودہ نہ ہو، تہمت سے آلودہ نہ ہو، جھوٹ سے آلودہ نہ ہو، چغلی سے آلودہ نہ ہو، گالی سے آلودہ نہ ہو۔ تو اسی طرح ایک مسلمان کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ اپنے باہر کی جو دنیا ہے، اپنا ظاہر جو ہے، اپنے باہر کا ماحول جو ہے، اس کو بھی آلودگی سے بچائے۔ جس طرح اندر کا خیال ایک مسلمان کرتا ہے، وہ باہر کا بھی تو خیال کرے۔ آپ دیکھیں اللہ تعالی نے ہمیں بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے۔ یہ نعمت کیا ہوتی ہے؟ آپ اگر نعمت کو سمجھ جائیں تو باقی ساری باتیں سمجھ جائیں۔ نعمت کہا جاتا ہے کہ کوئی بھی اللہ کی طرف سے عطا ہوئی چیز، اور ہر چیز میں ایک بیلنس ہے، ایک توازن ہے۔ رب کائنات نے خود فرما دیا اِنَّ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدْرٍ، ہم نے ہر چیز میں ایک توازن رکھا ہے، بیلنس رکھا ہے، اندازہ رکھ دیا ہے۔ لیکن جب یہ اندازے بگڑ جائے، توازن بگڑ جائے، وہ پھر نعمت نہیں رہتی، وہ زحمت بن جاتی ہے، وہ عذاب بن جاتی ہے۔ اب پانی
کتنی بڑی نعمت ہے، اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ لیکن جب اللہ عذاب دینا چاہتا ہے، اللہ اس پانی سے ہی عذاب دے دیتا ہے۔ وہ پانی جو مفید ہوتا ہے وہی مضر بن جاتا ہے۔ آپ طوفان نوح کو پڑھ لیجئے، رب کائنات نے کیا فرمایا؟ حتی اذا جاء امرنا وفارت النور، جب تندور ابل پڑے، جب زمین نے پانی باہر پھینکا، آسمان نے پانی نیچے پھینک دیا، ہر طرف ہی پانی تھا، فَقُلْ نَحْمِلْ فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ، ہم نے نوح کو کہا اے نوح جوڑا جوڑا چن لو، جو تمہاری کشتی میں سوار ہوگا وہی بچے گا۔ اب وہ پانی کتنی نعمت ہے، لیکن عذاب اللہ اس کو بنانا چاہتا ہے تو اس پانی کے ذریعے اللہ عذاب دے دیتا ہے۔ اس پانی میں افادیت کو چھین کر اس میں مضر چیز کو پیدا کر دیتا ہے، یہ عذاب کی شکل ہے۔ اب اسی طرح آپ دیکھیں، اب ہوا ہے، اب ہوا بہت بڑی نعمت ہے۔ اگر ہوا نہ ہوگی تو ہم نہ زندہ رہ سکتے ہیں، نہ ہم اپنی بات دوسرے کو پہنچا سکتے ہیں۔ یہ جو میں بات کر رہا ہوں، آپ بات سن رہے ہیں، یہ کس کی وجہ سے؟ یہ ہوا کی وجہ سے۔ 2 لمحوں کے لیے ہوا بند ہو جائے، 1 لمحے کے لیے ہوا بند ہو جائے، میں جو کہہ رہا ہوں آپ سن نہیں پائیں گے۔ اب کتنی نعمت ہے، لیکن یہ نعمت اس وقت ہے کہ جب تک توازن موجود ہوگا، بیلنس ہوگا۔ اللہ اس بیلنس کو ہٹا دیتا ہے، اس توازن کو ہٹا دیتا ہے، وہ ہوا عذاب بن جاتی ہے۔ قرآن حکیم نے قوم عاد کے عذاب کے بارے میں ذکر کیا، اللہ نے فرمایا وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ، ہم نے جب عاد کو عذاب دینا چاہا، ہم نے اس پر زوردار ہوا کے جھونکے بھیج دیے، اب یہ ہوا عذاب بن گئی۔ اسی طرح دین اسلام میں دیکھیں، اب آواز ایک بہت بڑی نعمت ہے، لیکن جب قیامت برپا ہوگی اس کی شروعات کہاں سے ہوگی؟ وہ آواز سے ہوگی جو اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے۔ آج کل اس آواز کو ان بیلنس کر دیا جائے، توازن ہٹا دیا جائے، اس کو کہتے ہیں جی یہ نوائز پولیوشن ہے، یہ شور کی آلودگی ہے۔ قیامت کا آغاز بھی شور کی آلودگی سے ہوگا۔ تو اصل میں دین کیا بتانا چاہ رہا ہے؟ دین یہ سمجھا رہا ہے بھئی اگر تم اپنے اعمال کی فکر نہیں کرو گے، جو چیز تمہارے لیے مفید ہوگی ہم اسی کو تمہارے لیے مضر نقصان دہ بنا دیں گے، وہ تمہارے لیے بینیفیشل نہیں ہوگی، وہ نان بینیفیشل بن جائے گی۔ تو اس لیے دین اسلام نے جو آج کل حالات چل رہے ہیں کہ ہر طرف ایک شور ہے، ایک آواز ہے، ماحولیاتی آلودگی کی بات کی جاتی ہے، بھائی دین اسلام اس پر بھی بات کرتا ہے۔ اسلام تو نظافت کی بات کرتا ہے، اسلام نے تو ہر طرح کی چیز پر بات کر کے ہمیں سمجھا دیا بھائی اپنے اندر پاکی کو پیدا کرو۔ آپ وضو کرتے ہیں اور آپ کو پتا ہے کہ ہم یہ جو وضو جب ہاتھ دھوتے ہیں، پھر کلی کرتے ہیں، پھر ناک میں پانی ڈالتے ہیں، علماء حکمہ نے اس پر بڑی بات کی ہوئی۔ پھر چہرہ ہے، حالانکہ فرض چہرے سے شروع ہوتا ہے وضو میں، ہاتھوں کو دھونا فرض نہیں ہے، کلی کرنا فرض نہیں ہے، ناک میں پانی ڈالنا فرض نہیں ہے، فرض کی ابتدا چہرے سے ہوتی ہے، لیکن اس چہرے سے پہلے 3 سٹیپ ہیں، آپ ہاتھوں کو دھوئیں، کلی کریں، ناک میں پانی ڈالیں۔ یہ کیا وجہ ہے؟ علماء حکمہ کہتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے جب آپ نے ہاتھوں کو دھویا آپ کو ٹمپریچر پتہ لگ گیا، بھئی یہ ٹمپریچر آپ کے قابل ہے کہ نہیں، آپ نے کلی کی ذائقہ پتہ لگ گیا، بھئی پانی کا ذائقہ ٹھیک ہے بھی کہ نہیں، ناک میں پانی ڈالا تو پانی کی بو پتہ لگ گئی، یہ پانی خراب تو نہیں، اب آپ فرض پورا کریں۔ تو دین تو اتنی بات کرتا ہے کہ بھائی آپ نے اتنی پاکی حاصل کرنی ہے، اگر پانی آلودہ ہے وضو نہیں ہے،
کپڑے آلودہ ہیں، گندے ہیں، نماز نہیں ہے، جگہ آلودہ ہے، نماز نہیں ہے۔ آپ بڑی سی بڑی عبادت کر لیں، اگر اس میں آلودگی کا کوئی بھی عنصر آ جاتا ہے، اس میں کسی بھی چیز کے بارے میں خرابی آ جاتی ہے، اللہ عبادت قبول نہیں کرتا۔ دین تو اتنی بات کرتا ہے نظافت کی۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا، ان اللہ طیب یحب الطیب۔ یاد رکھنا اللہ بڑا پاک ہے، پاک ذات ہے، وہ قبول بھی اسی چیز کو کرے گا جو پاک ہوگی۔ پھر فرمایا نظیف یحب النظافہ، اللہ بہت نظافت پسند ہے، اللہ بہت صفائی اور ستھرائی کو پسند کرتا ہے، وہ خود بھی صاف اور ستھرائی میں رہتا ہے، وہ پسند بھی صاف اور ستھرائی کو کرتا ہے۔ پھر ایک آگے 2-3 جملوں کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ماحول کو آلودہ کرنے سے محفوظ کرنے کے لیے، ہمیں بچانے کے لیے فرمایا افنیتکم، بھائی اپنا کوڑا کرکٹ اپنے گھروں میں مت رکھو، باہر پھینک دو، باہر اس کو ویسٹ کر دو، اس کو سنبھال کر رکھ لیے، بدبو کا باعث بن سکتا ہے۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں اسلام میں نظافت یہ ہے بھائی گھر کا کوڑا کرکٹ جو ہے اس کو گھر میں جمع نہ کرے، اس کو مناسب وقت پر ٹھکانے لگائے۔ اور فرمایا کیوں؟ وَلَا تَشَبَّهُ بِالْيَهُودِ، کیونکہ یہودی ایسا کرتے ہیں، اپنا کوڑا کرکٹ گھروں میں رکھتے ہیں۔ آقا فرماتے تم یہودیوں جیسے کام نہ کرنا۔ اس لیے اللہ نے ہمیں جو اس دنیا میں بھیجا ہے، یہ کیوں بھیجا؟ رب کائنات نے فرمایا هُوَ أَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا، اللہ نے تمہیں زمین میں بھیجا ہے، اس لیے ایک زمین کو تم آباد کرو۔ علماء مفسرین فرماتے ہیں انسان کی ذمہ داری یہ ہے وہ کام کرے جس سے یہ زمین آباد ہوتی ہے۔ اگر وہ کام کرنا شروع کر دے گا جس سے یہ زمین خراب ہوتی ہے، فرمایا یہ دین اس کو منع کرے گا۔ تو آج جو ماحولیاتی آلودگی ہے اس سے ہم کس طرح بچ سکتے ہیں، دین اسلام مکمل ہم اس کے بارے میں گائیڈ کرتا ہے۔ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اتقوا الملاعن الثلاث، 3 ایسے کاموں سے بچنا کہ جن کاموں کے کرنے پر اللہ کی لعنت برس پڑتی ہے۔ 3 وہ کام ہیں۔ اب وہ 3 کام، اس میں آقا نے جو بات کی وہ کون سے 3 کام؟ فرمایا البراز فی الموارد وقارعۃ الطریق والظل، اور تینوں کا خلاصہ کیا ہے کہ بھئی جو پبلک کے مقامات ہیں، جہاں لوگوں کا آنا جانا ہے، راستے ہیں، کوئی سایہ دار جگہ ہے، کوئی دیوار ہے، وہاں بچ جانا، وہاں کبھی بھی پاخانہ یا پیشاب نہ کرنا۔ اب دین تو یہاں تک ہمیں سمجھایا، بھائی کسی دیوار کی اوٹ میں ہو کر، کسی سایہ دار جگہ میں بیٹھ کر، کسی راستے میں بیٹھ کر، آقا فرماتے پیشاب نہ کرنا، پاخانہ نہ کرنا۔ اگر تم ایسا کرو گے اللہ کی تم پر لعنت برسے گی۔ بھائی کیوں برسے گی؟ تم ماحول کو آلودہ کر رہے ہو، تم ماحول کو گندا کر رہے ہو۔ دین تو ماحول کو صاف رکھنے کی بات کرتا ہے۔ اور اس میں یہ بھی ذہن میں رکھیں، ایک بڑی مشہور حدیث ہم پڑھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں کہ اماطۃ الاذی عن الطریق، کہ دین کا سب سے چھوٹا شعبہ کیا ہے؟ بھئی راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹا دو۔ اور اس کا ہم معنی کیا کر دیتے ہیں؟ بھئی معنی کرتے ہیں کہ بھی پتھر پڑا ہے ہٹا دیں۔ بھئی صرف پتھر یہ نہیں ہے، اذا کسے کہتے ہیں، تکلیف کسے کہتے ہیں؟ علماء لغت فرماتے ہیں ہر وہ چیز جس سے کسی بھی انسان کو تکلیف پہنچے وہ اذا ہے۔ اب اسی لیے مفکرین میں اس میں ایک اور چیز کو داخل کیا، فرمایا اگر آپ گاڑی پہ ہیں نا اور گاڑی دھواں چھوڑ رہی ہے، وہ دھواں نقصان دہ ہے، یہ بھی اذا کے اندر آتا ہے۔ آقا نے فرمایا من امات اذن عن طریق المسلم،
جو مسلمانوں کے راستوں سے کسی اعضاء کو دور کرے گا، وہ اعضاء چاہے وہ دھوئیں کی شکل میں ہے، وہ اعضاء چاہے پتھر کی شکل میں ہے، وہ سگریٹ کی شکل میں ہے، وہ کسی بھی شکل میں ہے، آقا فرماتے ہیں کتب لہ حسنہ، اس کے لیے اللہ کے ہاں ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے۔ ومن تقبلت لہ حسنہ داخل الجنہ، آقا فرماتے یاد رکھنا اگر تمہاری ایک نیکی بھی اللہ کے ہاں قبول ہو گئی تم جنتی بن گئے۔ تو دین تو اتنی بات کرتا ہے ہمیں ماحول کو صاف رکھنے کی، گندہ ہم کرتے ہیں۔ اور یہ جو ماحولیاتی آلودگی ہے یہ کیا ہے؟ ماحول ان بیلنس ہو رہا ہے، اور جو چیز نعمت ہوتی ہے اور وہ ان بیلنس ہو جائے یقین جانب اللہ کا عذاب بن جاتی ہے۔ پانی اگر ان بیلنس ہو جائے، توازن بگڑ جائے، وہ طوفان کی شکل میں عذاب بن جائے گا۔ ہوا میں بیلنس ختم ہو جائے، وہ قوم عاد پر مسلط ہو کر عذاب بن جائے گا۔ آواز میں بیلنس ختم ہو جائے، وہ چنگھاڑ بن کر قوم شعیب پر ٹوٹ پڑے گی، وہ سور کی شکل میں قیامت کی ابتدا کو بیان کر دے گی۔ اور اسی طرح اگر ماحول ان بیلنس ہو جائے تو انسان کا سانس لینا مشکل ہو جائے، یقین جانی یہ بھی کوئی عذاب کی ہی شکل ہوگی۔ تو اس لیے ہم اپنے باہر کو بھی آلودگی سے بچائیں، اپنے اندر کو بھی آلودگی سے بچائیں، زبان کو بھی آلودگی سے بچائیں۔ جب اندر کی آلودگی ٹھیک ہوگی اللہ باہر کی آلودگی ٹھیک کر دے گا۔ یہ باتیں روحانیت والی ہیں۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں یہ کیا بات ہوئی کہ جی اندر کا ٹھیک ہوگا تو باہر کا ٹھیک ہوگا۔ بھئی جب اندر کا خراب ہوتا ہے تو پھر باہر کا بھی خراب ہوتا ہے۔ تو اسی طرح جب اندر کا ٹھیک ہوتا ہے تو پھر باہر کا بھی ٹھیک ہوتا ہے۔ ہم سب اللہ کے ہاں استغفار بھی کریں اور یہ دعا کر اللہ تعالی ہم سب کو اور اس ملک پاکستان کو ہر قسم کی آلودگی سے اور ہر قسم کے وبا سے محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب